کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی شان یوں بیان فرماتا ہے، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں دوستو، آج ہم لوگ یہاں مدینہ مسجد میں جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ ہم اپنے آقا کی شان سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم اپنے آقا کی بارگاہ کا مرتبہ سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا کی شان سنو، مصطفیٰ جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ دیکھو، رب نے کتنا بلند عطا کیا ہے، رب نے کتنا مصطفیٰ کا شان بڑھایا ہے۔ آئے سنو، مکہ کی سرزمینوں میں سب سے زیادہ جو تختے تھا وہ ابو جہل کا، ہمیشہ مصطفیٰ جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں الٹا سیدھا پکتا رہتا تھا، برا بھلا کہتا رہتا تھا، لیکن ابو جہل کی نہ چلی تو ابو جہل نے ایک تجویز سوچا، ابو جہل نے پھر بھی دل و دماغ میں سوچا کہ میں اپنے دوست حبیب یمنی کو خبر کروں، اس لیے کہ حبیب یمنی طبیب کا، حکیم کا، دانشور کا، جانتا تھا، پڑھے لکھے حبیب یمنی تھے۔ ابو جہل نے سوچا میرا جگری دوست ہے، میرا ہم ساتھی بھی ہے اور میرے ساتھ بزنس مین میں پارٹنر بھی ہے، ہم دونوں ساتھ میں بزنس مین کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں۔ ابو جہل نے خط میں یہ لکھا کہ میرے دوست حبیب یمنی، جیسے ہی یہ خط آپ کو ملے مجھ سے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، جیسے ہی آپ کو یہ خط ملے فوراً یہاں چلے آنا، مکہ کی سرزمین پر چلے آنا۔ محترم بزرگوں دوست، اپنے آقا کی شان سنو، مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، مصطفیٰ کا عظمت کیا ہے۔ اے نبی کے دیوانے، جیسے ہی ابو جہل کا خط حبیب یمنی کو ملا، حبیب یمنی نے دیکھا، لیکن ابو جہل نے خلاصہ نہیں لکھا تھا، وہ یہی پڑھا کہ مجھے میرے دوست نے بلایا ہے۔ حبیب یمنی ساز و سامان کے ساتھ اب سفر آگے شروع کر دیتا ہے۔ حبیب یمنی جیسے ہی مکہ کی سرحد پر پہنچا، اس سے پہلے ابو جہل وہاں پہنچ کر کے انتظار کر رہا تھا۔ ابو جہل کی ہاتھ میں روئی تھی، جیسے ہی ابو جہل نے حبیب یمنی کو دیکھا تو حبیب یمنی کو دیکھنے کے بعد روئی پیش کرتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا یہ روئی کس لیے ہے؟ اب ابو جہل کی بولی سنو، یہ دشمن کی بولی سنو۔ یہ دشمن ابو جہل کہتا ہے، اے حبیب یمنی یہ روئی سب سے پہلے کانوں میں ڈالو۔ حبیب یمنی کہتا ہے یہ روئی کانوں میں کیوں ڈالو؟ ابو جہل غدار کہتا ہے اس لیے روئی ڈال لو، کہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تمہاری کانوں تک نہ پہنچے۔ حبیب یمنی کہتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے جو محمد کی بات سن لیتا ہے پھر ان کی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دشمن کی بولی ہے۔ ابو جہل خود کہتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا ہے پھر باتیں ان کے کرنے لگ جاتے ہیں، پھر بولی ان کا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب محترم بزرگوں دوستو، حبیب یمنی نے کہا اے میرے دوست بلایا کس لیے ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا، ابو جہل کہتا ہے میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رشتے میں ہمارے بھتیجے لگتے ہیں، لیکن باتیں عجیب عجیب کہتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں الٹا سیدھا کہتا ہے، اور یہ بولتا ہے سب کو مرنا ہے، پھر حشر کے میدان میں سب کو جواب دینا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہیں بڑا ہوا انسان کبھی دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ حبیب یمنی پڑھے لکھے تھے، کہنے لگا کہ باتیں تو وہ سچی کرتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا
کہ محمد ہمارے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں لیکن باتیں الٹی سیدھا کرتا ہے، باتیں غلط ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خدا کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن یہ محمد کا خدا ایک ہے، سب کو پھر جواب دینا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہیں مدا ہوا انسان کوئی زندہ ہوتا نہ زندہ ہوتا ہے، تو حبیب یمنی کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر وہ تب کچھ نہیں تھا تب اس نے کائنات میں سانپ کو بنایا، سب کو پیدا کیا، اگر وہ پیدا کرنے والوں کو مار کے پھر زندہ کرے اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہیں تو محمد کی باتیں نے سن لیا ہے، ابو جہل دشمن کی گولی ہے۔ حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک نگر کے بھولے بھالے سنیو، آقا کی شان سنو، ابھی جو آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات محترم پھر ابو جہل نے اپنے دوست حبیب یمنی سے کہتا ہے تمہیں علاج کرنے کے لیے بلایا ہے، یہ محمد کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا، معاذ اللہ سننا معاذ اللہ۔ حضرات محترم ابو جہل کے حبیب یمنی سے کہتا ہے علاج تو کر لے گا نا، کہنے لگا ہاں کر لوں گا، کہنے لگا کیسے کرے گا، کہنے لگا میں ان کی ہاتھ پکڑوں گا پھر ان کا علاج کر لوں گا۔ پھر ابو جہل کہتا ہے پھر ہاتھ پکڑ لے گا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، کہنے لگا وہ کیسے۔ ابو جہل کہتا ہے یہ بات مت پوچھئے، ہاتھوں کا اعجاز ایسا ہے کہ ایک دن میں نے محمد کا فرشتہ لینے کے لیے، مصطفیٰ کا فرشتہ لینے کے لیے، ان کا اختیار لینے کے لیے اپنے ہاتھ میں کنکر رکھا اور مٹھی باندھ کر کے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد اگر تو سچا نبی ہے، اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو میرے ہاتھ میں بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اے ابو جہل تیرے مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں یا تیرے مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں تو خوش ہو گیا، میرے ہاتھ میں کیا ہے میں ہی جانتا ہوں، یہ تو جانتا نہیں ہے لیکن یہ مٹھی میں رکھی ہوئی چیز کیسے بتا دے گا۔ حضرات محترم ابو جہل یہ دشمن کی ہولی ہے، شراکوا کافر کی ہولی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے جب میں نے کہا ہاں میرے مٹھی میں رکھی ہوئی چیز بتا دے گا، میں نے کانوں کے پاس سنا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کون ہے، میرے مٹھی کی کنکر بول رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوست ہاتھ مت پکڑنا ورنہ بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو ان کا ہو جائے گا، تمہیں میں علاج کرانے کے لیے بلایا ہوں ورنہ تیرا خود علاج ہو جائے گا۔ ابو جہل کو ڈرتا تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا لیکن تقدیر ہمیشہ آگے سوچا تھا کہتے کیا کیا جائے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معذاللہ ذلیل کیا جائے۔ محترم بزرگوں کیسے پھر حبیب یمنی نے کہا تو مجھے کس لیے بلایا، علاج کے لیے بلایا تو بلاؤ، میں علاج کیسے کروں۔ حضرت محترم تو کہتا ہاتھ مت پکڑنا، تو کہتا ان کی آواز کو مت سننا، پھر کہتا ہے پھر حبیب یمنی نے کہا چلو ان کو بلایا جائے، میں ان کی خوشبو سے بتا دوں گا علاج کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں ان کو بلاؤں میں اس کی خوشبو سے ان کا علاج کر دوں گا۔ پھر ابو جہل نے کہا یہ خوشبو کی بات تو بالکل چھوڑ دو۔ ابو جہل کہتا ہے یہ خوشبو کی بات ہی تو چھوڑ دو، اگر تم نے خوشبو سن لیا تو پھر بات ہی بڑی بات ہی بن جائے گی۔ حضرت محترم حبیب یمنی کہتا ہے وہ کیسے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ مکے کے جس گلیوں سے محمد کا گزر ہوا ہے آج دن تک خوشبو ہی خوشبو۔ ابو جہل کہتا ہے ابو جہل دشمن کی بولی ہے، دشمن میرے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، دشمن بھی میرے نبی کی چرچے کر رہے ہیں۔ حضرات ہم کیوں نہ اپنے مصطفیٰ کے چرچا کریں، کیوں نہ مصطفیٰ کے گیت گائیں۔ اس لیے ہم مدینہ بصری نگر میں جمع ہوئے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان